قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ۔ نبی کے نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئے گا۔ یا علی یا علی یا علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ، اس کتاب کا جو پہلا جزء ہے، پہلا حصہ ہے، اس کا تیسرا سبق ہم پڑھ رہے ہیں، اور تیسرے سبق میں آج ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب ہمیں شمسی اور قمری حروف کے بارے میں بتائیں گے۔ صفحہ نمبر ہمارا 15 ہے جو کتاب آپ کے پاس ہے۔ اس میں میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تو بات بالکل واضح ہو جائے گی، اور چونکہ آپ لوگ بیسک کورس کر چکے ہیں تو آپ کو شمسی اور قمری حروف کے بارے میں پتہ ہے۔ عربی زبان میں حروف الہجا کی ڈویژن جو ہے وہ دو قسم کے حروف میں کی گئی ہے، شمسی اور قمری، اور دونوں کی تعداد 14 ہے، یعنی کل حروف جو ہیں وہ 28 ہیں۔ 28 میں سے 14 حروف جو ہیں وہ قمری حروف ہیں اور 14 شمسی حروف ہیں۔ قمری حروف سے جب بھی کوئی اسم شروع ہوتا ہے، یعنی کسی اسم کے شروع میں جب کوئی قمری حروف آ جاتا ہے اور پھر اس اسم پر الف لام داخل ہو تو الف لام کا لام جو ہے وہ پروناؤنس ہوتا ہے، یہ قمری حروف کے حوالے سے ہے۔ جبکہ شمسی حروف، ان حروف سے جب کوئی اسم شروع ہوتا ہے اور پھر اس اسم پر الف لام داخل ہوتا ہے تو الف لام کا لام پروناؤنس نہیں کیا جاتا، بلکہ آپ وہ جو الف لام میں جو شروع میں حمزہ ہے اس کو ڈائریکٹ، یا اگر پیچھے سے کہیں سے ملا کر پڑھ رہے ہیں تو جو حمزہ کے پیچھے حرف ہے اس کو ڈائریکٹ آپ اس شمسی حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ تو یہ شمسی اور قمری حروف کے حوالے سے میں نے آپ کے ذہن میں سبق کو تازہ کر دیا ہے۔ بہرحال آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی مزید بات کلیئر ہو جائے گی۔ تو پہلا لفظ ہے نجمن۔ نجمن، نجمن کس حرف سے شروع ہو رہا ہے جی؟ نون سے۔ تو آپ دیکھیں نون ایک شمسی حرف ہے، لہٰذا نجمن پر جب میں الف لام داخل کروں گا تو میں اس کو پڑھوں گا ان نجمو، ان نجمو، النجمو نہیں پڑھوں گا، کیونکہ اگر نون قمری حرف ہوتا تو لام پڑھا جاتا۔ اب چونکہ نون شمسی حرف ہے تو لام پروناؤنس نہیں ہو رہا، بلکہ آپ حمزہ کو ڈائریکٹ نون کے ساتھ ملا کر پڑھ رہے ہیں، اور لکھنے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون پہ شد ڈالی ہوئی ہے، اس لیے ہمارے لیے پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ڈاکٹر صاحب کا سٹائل بڑا پیارا ہے، آگے آپ جائیں گے بلکہ اسی میں ساتھ وہ ایکسرسائز ہوگی تو اس میں انہوں نے کوئی شد وغیرہ نہیں ڈالی ہوگی، تو اب آپ کو پھر یاد کر کے کون سا شمسی ہے اور کون سا قمری ہے آپ کو اسے صحیح طریقے سے پروناؤنس کرنا ہے۔ اور اس حوالے سے ہم نے ایک جملہ یاد کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا بیسک لیکچر میں، کہ حق کا خوف عجب غم ہے۔ یہ جملہ آپ سامنے بک پہ لکھ کے رکھ لیں۔ اس جملے میں استعمال ہونے والے تمام حروف جو ہیں وہ قمری حروف ہیں، لہٰذا جب بھی اس جملے میں استعمال ہونے والے حروف سے کوئی لفظ شروع ہو رہا ہوگا تو اس پر الف لام کے داخلے کے بعد الف لام کا لام پروناؤنس ہوگا، جبکہ باقی میں الف لام کا لام پروناؤنس نہیں ہوگا۔ تو نجمن، النجم، رجل، الرجل، الرجل، دیکن، الدیکو، ٹھیک، الدیکو۔ اب دیکھیں آپ لام نہیں میں بول رہا، طالبن، الطالب۔ یہ چند ایگزامپلس تھیں، اب اس کے بعد جملے بنائے گئے ہیں۔ ایکسرسائز میں آپ سے کراؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، میں ان جملوں کو پڑھ دیتا ہوں۔ یہ 11 جملے لکھے ہوئے ہیں۔
پہلا جملہ ہے جی النجم بعید، النجم بعید، ترجمہ ضرورت نہیں ہے، بہت آسان جملے ہیں۔ دوسرا جملہ ہے الرجل واقف، اور میں امید کرتا ہوں کہ جملہ میں بول رہا ہوں آپ کے ذہن میں وہ پوری پکچر چل رہی ہے کہ الرجل مبتدا ہے، واقف خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ تیسرا جملہ السکر حلو، السکر حلو، چینی میٹھی ہے، حلو میٹھا۔ چوتھا جملہ ہے الطالب مریض، الطالب مریض، طالب علم بیمار ہے۔ الدیک جمیل، اگلا جملہ ہے الدفتر جدید، الدفتر جدید، الدفتر دا کاپی بک۔ ساتواں جملہ ہے التاجر غنی، التاجر غنی، اور آٹھواں جملہ ہے الدکان مفتوح، الدکان مفتوح، دکان کھلی ہے۔ تو دکان کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، عربی میں آپ دیکھ لیں کیا ہے، دکان، یعنی دکان اور الدکان۔ نواں جملہ ہے الولد فقیر، الولد فقیر، لڑکا غریب ہے، یعنی فقیر کے معنی پر محتاج ہیں، فقیر ہم اس معنی میں نہیں کہیں گے کہ مانگنے والا ہے لڑکا، یعنی غریب ہے، محتاج ہے۔ اور 10واں جملہ ہے التفاح لذیذ، التفاح سیب کو کہتے ہیں، اور لذیذ، لذیذ مزیدار، تو التفاح لذیذ۔ اور 11واں جملہ ہے الطبیب طویل، ڈاکٹر لمبا ہے، والمریض کثیر، اور مریض چھوٹا ہے۔ تو طویل ٹال اور کثیر شارٹ، ان معنی میں ہے۔ تو الحمدللہ شمسی حروف کی کچھ پریکٹس ہو گئی ہے۔ اب جی آپ کا کام ہے، یہ جو آپ کے سامنے 11 جملے آئے ہیں سارے کے سارے اس میں شمسی نہیں تھے، اس میں الولد جیسے کہ لام پروناؤنس ہوا تو واو آپ کا قمری حرف ہے، اور المریض میں میم جو ہے یہ بھی آپ کا قمری حرف ہے۔ جملے پہ غور کر لیں، حق کا خوف عجب غم ہے، تو غم میں میم آ رہا ہے تو قمری ہے، اور خوف میں واو آ رہا ہے تو واو بھی قمری ہے۔ تو بہرحال ایک مکس پریکٹس ڈاکٹر صاحب نے آپ کو کروا دی ہے۔ ہاں جی، اب تمرین یعنی ایکسرسائز شروع ہو رہی ہے۔ اقرا وکتب، اب دیکھیں اب آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ریڈ اینڈ رائٹ مع ضبط اواخر الکلمات، with ضبط اواخر الکلمات، putting the correct vowelling at the end of the words، یعنی آپ نے صحیح طریقے سے اس کو ادا کرنا ہے کہ اس پہ کیا حرکت آ رہی ہے، یہ ضبط کہلائے گا عربی زبان میں۔ کلیئر ہو گیا جی؟ اب لفظ آپ دیکھیں آپ کے سامنے ہے، شمسی قمری مکس پریکٹس ہے، حق کا خوف جب غم ہے آپ کی مدد کرے گا۔ پہلا جملہ جی گلزار صاحب، البابو، ماشاءاللہ جی، البابو لام پروناؤنس ہو رہا ہے تو ساتھ ہی رزلٹ نکالیں کہ با جو ہے وہ آپ کا قمری حرف ہے۔ جی نیکسٹ عرفان، التاجرو، ماشاءاللہ جی شبیر صاحب، النجمو، النجمو، یہاں پر شد نے تھوڑا سا کام آسان کر دیا، لیکن الحمدللہ پہلا ہی لفظ تھا اس لیے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ جی عطا، القمرو، القمرو تو نام سے ہی آپ کو پہچانا جائے گا۔ جی حافظ صاحب، جی پڑھ دیں جلدی سے۔ الدیکو، الدیکو، جی نیکسٹ، الماء، نیکسٹ، السریرو، السریرو، جی نیکسٹ، البیتو، جی نیکسٹ، المسجدو، جی مدثر، الرجلو، الرجلو، جی حبیب صاحب، السکرو، السکرو، پھر بولیے ایک مرتبہ، السکرو، جی شاہ صاحب،
الورقو، الورقو، ماشاءاللہ جی آپ نے الفاظ صحیح پڑھے. نیکسٹ ہماری جو ایکسرسائز ہے، املا الفراغ فی ما یلی بوضع کلمۃ مناسبۃ، کسی مناسب کلمہ کو پٹ کرتے ہوئے آپ نے خالی جگہیں جو ہیں نیچے آ رہی ہیں انہیں فل کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ہاں جی، پہلا جملہ ہے، مبتدا کی جگہ گلزار صاحب خالی کی ہوئی ہے انہوں نے، اور خبر دی ہوئی ہے، آپ نے مبتدا رکھ کے جملہ بولنا ہے. التاجر غنی، التاجر غنی، تاجر غنی ہے. جی عبداللہ جی ماشاءاللہ. السکر حلو، السکر حلو، چینی میٹھی ہے. جی صحیح صاحب. الطالب مریض، طالب علم بیمار ہے. جی ماشاء، اچھا مزیدار جملہ ہے. الدیک لذیذ، مرغا مزیدار ہے. ٹھیک ہے، مرغا پکنے کے بعد واقعی مزیدار ہے، لیکن یہاں پر ہم التفاح لذیذ، سیب مزیدار ہے. نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، انہوں نے اس لیے کہا بھی وضع کلمۃ مناسبۃ، یعنی کوئی بھی کلمہ جو ہے مناسب رکھتے ہوئے آپ فل کر سکتے ہیں. نہیں کوئی ایسی بات نہیں، لیکن اصل میں وہ دیک جی. نیکسٹ حافظ صاحب. جی الطبیب طویل، کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں. الولد طویل، الرجل طویل وغیرہ وغیرہ آپ کر سکتے ہیں. جی عرفان اگلا جملہ. الطفل کثیر، بچہ چھوٹا ہے ماشاءاللہ. یا الطالب کثیر. نہیں جی ماشاءاللہ یہ ایکسرسائز بھی ہماری ہو گئی، یعنی املاء الفراغ فیما یلی بوضع کلمۃ مناسبۃ. جی اگلی ایکسرسائز اب ہماری آ رہی ہے اختر. ہاں جی پھر شروع ہو گیا کام ہمارا. اختر، بہرحال آج اتنی پریشانی آپ کو نہیں ہوگی. اختر کلمتن، اختر کلمتن من القائمۃ با تناسب الکلمۃ التی فی القائمۃ الف. ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا آپ کو یقیناً. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم ایک ایک لفظ کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بڑی آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. پہلا لفظ ہے ہمارے پاس اختر. لیں جی اختر آپ کا فعل امر ہے. فعل امر کوئی مشکل نہیں ہے، ہم پڑھ چکے ہیں، بنا چکے ہیں. مادہ اور باب، خا یا اور را، یہ مادہ ہے. پہلی بات، کل کے سبق کو تازہ کریں عرفان صاحب. خا یا را مادہ، مادہ دیکھتے ہی آپ فعل کی کون سی قسم سے ڈکلیئر کریں گے؟ حروف مادہ کے اعتبار سے فعل کی جو قسم بنتی ہے، صحیح یا غیر صحیح. پہلی بات، صحیح یا غیر صحیح. تو یہ غیر صحیح ہے. کیوں غیر صحیح ہے شبیر صاحب؟ اس لیے کہ اس میں حرف علت یا آ گیا ہے. کلیئر ہو گیا ماشاءاللہ. یہ روز باتیں دہرائی جائیں گی تو پکی ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. اب ایک چیز ہم اس میں ایڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ حرف علت جب سیکنڈ پوزیشن پہ، نمبر 2 پوزیشن پہ آ جاتا ہے مادے کی، تو اس غیر صحیح فعل کو اجوف کہا جاتا ہے. اس غیر صحیح فعل کو اجوف کہا جاتا ہے. یہ بھی نام بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی یاد ہو جائیں گے، کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کے غیر صحیح فعل میں حرف علت عین کلمہ کی جگہ پر آ جائے، نمبر 2 پوزیشن پر آ جائے، تو اس غیر صحیح فعل کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اجوف کہتے ہیں. لے جی یہ آپ کا مادہ آ گیا، اور اس کے بعد باب میں لکھ رہا ہوں. باب ہے ہمارا افتعال. افتعال. اب جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کے پاس ایک پیج ہونا چاہیے جس پہ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب اور ثلاثی مزید فی کے 8 ابواب لکھے ہونے چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں یہ آپ کے پاس ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اب کیسے ہوں گے
یہ ابھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ کیسے ہوں گے. ثلاثی مزید فی باب ہے، باب افتعال. آپ نے چونکہ پڑھا ہوا ہے، پریشانی آپ کو نہیں ہونی چاہیے. صرف ریکوائرمنٹ میری آپ سے یہ ہے کہ مادہ اور باب کو دیکھتے ہی ماضی اور مضارع کا پہلا سیکھا. باب افتعال میں آپ کا آتا ہے جی افتعل، یفتعل، افتعل یفتعل، افتعالا. لیں جی فا عین لام کی جگہ پر ہم نے مادہ رکھنا ہے. یہ فا کی جگہ میں نے خالی کر دی، عین کی جگہ خالی کر دی اور لام کی جگہ خالی کر دی. ماضی سے مادہ ڈالیں، خا یا را مادہ تھا تو یہ کیا بن گیا جی اختیارا، اختیارا. اور مضارع میں بھی اسی طرح ڈال لیں آپ. یخ تائرو، اختیارا یختائرو. اجوف کے آپ کو قواعد چاہے بھول جائے، آپ نے بس بات جو یاد رکھنی ہے وہ یہ رکھنی ہے کہ اجوف کی گردان کرتے ہوئے آپ کو وہ جو حرف علت ہے اس پہ حرکت نظر آئے اور اس سے پیچھے زبر ہو. یہ ایک بات تو یاد رکھ سکتے ہیں نا، باقی قاعدے آپ کو بھول جائیں، لیکن ایک ایک قاعدہ کر کے بھی ہم یاد کر لیں تو بات یاد ہو جائے گی. حرف علت متحرک ہو، اس پہ حرکت ہو کوئی بھی، لیکن اس سے پہلے زبر ہو تو حرف علت کو الف میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو حرف علت کو الف میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں حرکت ہے اور پیچھے زبر ہے، تو اس یا کو میں کس میں چینج کر دوں گا؟ الف میں چینج کر دوں گا. میں نیچے لکھ دیتا ہوں اور ایک ہی کلر میں اب لکھ رہا ہوں. یا کو میں الف میں چینج کر رہا ہوں اور یہ آپ کا بن گیا جی اختارا، اختارا. اب دیکھیں مضارع میں حرف علت پہ حرکت ہے، پیچھے زبر ہے، وہی چیز آ گئی نا. تو جب بھی اجوف میں حرف علت پر حرکت ہو، پیچھے زبر ہو، تو آپ نے حرف علت کو الف میں تبدیل کر دینا ہے. یہ ایک قاعدہ پکا ذہن میں بٹھا لیں. تو یہاں بھی اگر میں یا کو الف میں چینج کروں تو یہ کیا بن جائے گا؟ یخ تارو، اختارا یختارو. اب میں گردان آپ سے نہیں کرواؤں گا، تھوڑی مشکل ہو جائے گی ابھی آپ کے لیے. تو اختارا یختارو بس پہلا سیکھا ماضی مضارع کا یہ بنا ہونا چاہیے. اور اختیار، افتعال کے وزن پہ لائیں. اختیار، اختیار کیا معنی ہوتا ہے؟ ٹو سلیکٹ، چننا. اب ہم نے فعل امر بنانا ہے. فعل امر ماضی سے بنتا ہے یا مضارع سے؟ مضارع سے بنتا ہے. مضارع یختارو. حاضر کا جو پہلا سیغہ ہے اس سے ہم نے بنانا ہے، اور وہ حاضر کا سیغہ ہے تختارو. تختارو، ٹھیک ہو گیا؟ ہاں جی. فعل امر کے سٹیپس کیا ہیں؟ نمبر 1، فعل مضارع کو اخف کر دینا ہے آپ نے. اور اخف کرنے میں پہلا سیغہ جو ہے اس کے لام کلمہ پر آنے والی پیش جو ہے وہ ساکن ہو جاتی ہے. تو یہ ساکن ہو گیا. کلیئر ہو گیا؟ اب جیسے ہی یہ ساکن ہوا، ایک پرابلم ہوگی ہمارے سامنے آ گئی ہے، وہ یہ کہ اس ساکن سے پہلے الف آ گیا، اور یہ دونوں یعنی وہ بھی ایک قسم کا خالی ہے. تو دو خالی ایک جگہ پر نہیں رہ سکتے، ایک خالی کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے. ایک خالی کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے اور زور چلتا ہے کمزور پہ. یہ ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں. تو کمزور کون تھا؟ یا تھا نا، یعنی یہ یا سے چینج الف ہے نا. یہ اصل میں یا تھا جو الف میں چینج ہوا ہے. اب یہ بھی خالی ہے، یہ بھی خالی ہے، تو اس خالی جو کمزور ہے اس کو ڈراپ کر دیا، تو یہ آپ کا بن گیا تختر. تختر. دوسرا سٹیپ ہم نے اپلائی کیا فعل امر کا، علامت مضارع ہٹا دی. علامت مضارع ہٹا دی. پڑھا جا رہا ہو تو فعل امر تیار ہے. پڑھا جا رہا ہے؟ نہیں پڑھا جا رہا، پڑھنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ شروع میں حمزۃ الوصل لگانا ہے. اور حمزۃ الوصل کی حرکت کون سی دینی ہے؟
باب نون اور کاف میں پیش، باقی سب میں زیر. تو یہ باقی سب میں آ رہا ہے تو اسے زیر دیں تو فعل امر تیار ہو گیا. اختر، اختر، تو سلیکٹ کر، تو چن. ٹھیک ہو گیا. تو یہ دیکھیں فعل امر الحمدللہ ایک فعل امر آپ کو اچھا پکا یاد ہو گیا. تو جب بھی قرآن مجید میں کوئی فعل امر آئے گا آپ انہی سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے اس فعل امر کو بنا لیں گے انشاءاللہ تعالی. اختر، تو چن. کیا چن؟ یعنی اختر فعل اور فاعل. اب کیا چن؟ کلمتن، ایک کلمہ. یہ مفعول ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر یہ جملہ فعلیہ بنتا ہے. لیکن ابھی میں نے آپ کو جملہ فعلیہ کی ترکیب نہیں کروائی، لیکن وہ بھی بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. بہرحال ہمارا جو پہلا پورشن ہوا ہے اس ایکسرسائز کا وہ ہے اختر کلمتن، ایک کلمہ چن. اب آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے. ہاں جی، اختر کلمتن سلیکٹ اے ورڈ. یعنی آپ دیکھیں کئی چیزیں آپ کو نا انگریزی میں زیادہ آسان ہو جاتا ہے سمجھانا، اردو میں بڑی مشکل سے کھینچ تان کے کرنا پڑتا ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ذرا کچھ چیزیں جو ہے وہ اس میں انگریزی کی مدد ہم لے لیں. اختر کلمتن سلیکٹ اے ورڈ، اے ورڈ من القائماتی، من القائماتی. یہ جو القائمہ ہے یہ عربی زبان میں لسٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لسٹ. ٹھیک ہو گیا. القائمہ کے بہت سارے معنی ہیں، ڈکشنری میں دیکھ رہا تھا، اس میں سے ایک معنی فہرست، لسٹ، انڈیکس وغیرہ کے بھی آتے ہیں. عربی زبان میں کہا جاتا ہے قائمۃ الانتظاری، قائمۃ الانتظار ویٹنگ لسٹ، قائمۃ الانتظار ویٹنگ لسٹ. عربی زبان میں کہا جاتا ہے القائمۃ السوداء، القائمۃ السوداء. کیا ترجمہ ہوگا؟ بلیک لسٹ. ایک تو لسٹ کے معنی میں جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. اختر کلمتن سلیکٹ اے ورڈ من القائماتی با، فرام دا لسٹ با، فرام دا لسٹ با. تناسبو، نون سین با مادہ، نون سین با مادہ. کچھ باتیں میں آپ سے زبانی کروں گا. اور باب ہے باب مفاعلہ، نون سین با مادہ باب مفاعلہ. کیا ماضی مضارع بنے گا؟ باب مفاعلہ کا ماضی ہوتا ہے فاعلہ اور مضارع یفاعلو. فاعلہ یفاعلو مفاعلتن، فاعلہ یفاعلو مفاعلتن. تو نون سین با کو لگائیں گے تو بنے گا ناسبہ یناسبو مناسبتن. ٹھیک ہو گیا. تو ناسبہ یناسبو مناسبتن کے معنی ہوتے ہیں موضوع ہونا، موضوع ہونا. عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ لا یناسبو کا، لا یناسبو کا یہ تمہارے لیے موضوع نہیں ہے، لا یناسبو کا یہ تمہارے لیے موضوع نہیں ہے. تو اب یہاں پر یناسبو تناسبو واحد مؤنث غائب کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کلمہ آپ دیکھیں نا، اختر کلمتن، آپ نے ایک ورڈ سلیکٹ کرنا ہے، وہ ورڈ کرنا ہے جو کہ مناسب ہو، موضوع ہو. تناسب الکلمۃ، اس کلمہ کے مناسب ہو، اس کلمہ کے موضوع ہو. التی، اب کلمہ مؤنث ہے لہذا التی آ رہا ہے، اس میں موصول مؤنث آ رہا ہے. التی جو کہ فی القائماتی الف، جو کہ لسٹ الف میں ہے. کلیئر ہو گیا. یعنی ہم اسے کہیں گے کہ سلیکٹ اے ورڈ فرام دا لسٹ با دیٹ سوٹس دا ورڈ، دیٹ سوٹس دا ورڈ، یعنی تناسب الکلمۃ دیٹ سوٹس دا ورڈ which is in the list الف، التی فی القائماتی الف. تو اب یہ بات سمجھ میں آپ کو آگی ہوگی. اب ایسا ہی کوئی بھی عبارت آپ کے سامنے آئے گی آپ اسے آسانی سے ٹرانسلیٹ کر لیں گے. تو دو لسٹس آپ کو دی گئی ہیں. ایک لسٹ الف ہے جس میں الفاظ ہیں الطالب، الدکان، التفاح، الماء، الحجر، القلم.
اور جو لسٹ با ہے اس میں الفاظ ہیں لذیذ، مکسور، ثقیل، مفتوح، مرید اور حار۔ تو پہلے آپ کہہ لیں کالم، ہم اسے یہاں پر مطلب اپنے طور پہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن اصل میں پہلی لسٹ جو ہے اس میں مبتدا دیے گئے ہیں، دوسری لسٹ میں خبریں دی گئی ہیں۔ تو کیا کرنا ہے، آپ نے با میں سے سلیکٹ کرنا ہے اور الف لسٹ کے پہلے لفظ کے مطابق۔ تو پہلا لفظ الف لسٹ میں کون سا ہے جی؟ الطالب۔ اس کے ساتھ سلیکٹ کریں جی، کس کی باری؟ شبیر صاحب۔ الطالب، الطالب مریض، الطالب مریض۔ ماشاءاللہ، یعنی وہ جو ہوتا ہے نا سوال آیا کرتا تھا میچ، آپ نے میچ کرنا ہوتا ہے دونوں کالمز میں الفاظ کو، اس حوالے سے یہ ملتا جلتا سوال ہے جی۔ نیکسٹ عطا۔ الدکان، دکان، شاپ، دا شاپ۔ الدکان، الدکان لذیذ، ناٹ۔ الدکان مفتوح، دکان کھلی ہوئی ہے جی، دا شاپ از اوپن جی۔ الماء، الماء حار، الماء حار، پانی گرم ہے جی۔ نیکسٹ۔ الحجر ثقیل، الحجر ثقیل، پتھر بھاری ہے جی۔ آخری جملہ۔ القلم مکسور، القلم مکسور، قلم ٹوٹا ہوا ہے، دا پین از بروکن۔ الکلمات الجدیدۃ، نیو ورڈز۔ اس لیسن میں آپ کو جو نئے الفاظ ملے تھے وہ تھے حلو، میٹھا، مریض، بیمار، الدکان، دکان، غنی، امیر، طویل، لمبا، فقیر، غریب، قصیر، چھوٹا یعنی شارٹ، اور التفاح، سیب۔ لیں جی، اب جو کچھ ہم نے پڑھا اس کو انہوں نے دو کالمز میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اور ہیڈنگ دی ہے الحروف القمریۃ، دا مون لیٹرز، والحروف الشمسیۃ، اینڈ دا سن لیٹرز۔ تو قمری حروف اور شمسی حروف کے حوالے سے ان کے نام یہ ہیں۔ اور ایک بات اور اس میں ایڈ کر لیں کہ یہ جو لام ہوتا ہے الف لام والا، ان اعتبارات سے شمسی اور قمری حروف کے اعتبار سے، یہ جہاں پر لام بولا جاتا ہے نا قمری حروف میں بولا جاتا ہے، تو اس لام کو بھی کہا جاتا ہے اللام القمریہ، اللام القمریہ یعنی قمری لام ہے یہ۔ اور اگر لام پروناؤنس نہیں ہوتا تو اس کو کہا جاتا ہے اللام الشمسیہ یعنی شمسی لام۔ بہرحال دو کالمز میں 14 حروف جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں وہ آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ الحروف القمریہ میں پہلا حرف ہے الف، اور اس سے آگے ایگزامپل بھی انہوں نے دیا ہے الابو، الابو۔ با سے البابو، اور جیم سے الجنتو۔ الجنتو کیا معنی ہو گیا تھا؟ الجنتو، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، دا گارڈن یا دا پیراڈائز، یعنی دونوں مفہوم اس کے پاسبل ہیں جی۔ ہا سے الحمارو، خا سے الخبز، عین سے العینو۔ العینو کے کیا معنی ہے؟ ہاں جی، دا آئی یا دا اسپرنگ، دونوں آ سکتے ہیں۔ خبز روٹی جی۔ غین الغداء، الغداء لنچ، دوپہر کا کھانا جو ہوتا ہے آپ کا، ٹھیک، دا لنچ وہ ہے آپ کا الغداء۔ فا الفمو، الفمو، فمو منہ، ماؤتھ، یعنی منہ، ہم عام طور پہ منہ پورا چہرہ، یہ وجہن ہوتا ہے چہرہ، اور یہ منہ آپ کا ماؤتھ جو ہے یہ فمن کہلاتا ہے، الفمو۔ قاف سے القمرو، کاف سے الکلب، میم سے الماء، واو سے الولد، ہا سے الہواء، الہواء دا ایئر، اور یا سے الید، الید دا ہینڈ۔ اور شمسی حروف میں پہلا حرف ہے تا، التاجر، سا سے الثوب، الثوب کپڑا، دال سے الدیکو، الدیکو لذیذ، زال سے الذہب، الذہب دا گولڈ،
गोल्ड, गोल्ड सोना, द गोल्ड। रा से अर्रजुलु, अर्रजुलु। जा से अज़्ज़हरतु, अज़्ज़हरतु द फ्लावर, फूल। सीन से अस्समकु, अस्समकु। अच्छी तरह पढ़ लें इनको, क्योंकि आगे उन्होंने करवाने हैं आपसे बगैर हरकत के, और उस वक्त आपके सीन के बाद मीम पे जबर है या नहीं है, समकु बोलना है कि समकु बोलना है, अब ये सारा इम्तिहान आपका होगा। अस्समकु द फिश, मछली। शीन अशमसु, स्वाद अस्सद्रु, अस्सद्रु आपका चेस्ट या ब्रेस्ट। द्वा से अज़्ज़ईफु, अज़्ज़ईफु द गेस्ट। ता से अत्तालिबु। ज़ा से अज़्ज़हरु, अज़्ज़हरु आपकी कमर, पीठ। लाम से अल्लहमु, अल्लहमु गोश्त, अल्लहमु गोश्त। नून से अन नजमु, अन नजमु द स्टार। ले जी हमारे तीसरे सबक की आखिरी एक्सरसाइज। इकराइल कलिमातिल आतियाता, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स वक्तुबहा and write them मुरायन। मुरायन इस पे तफसील से इंशाल्लाह ताला, ये मुरायन कैसे बना है नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा। इसका मतलब है लिहाज रखते हुए, लिहाज रखते हुए, रियायत रखते हुए, जो हम बोलते हैं ना। किसका लिहाज रखते हुए? कवायदा, कवायद का। कौन से कवायद? नुत्किल हुरूफिल कमरियती व शमसियती, यानी कमरी और शमसी हुरूफ के प्रोनाउंसिएशन का लिहाज रखते हुए आपने इन अल्फाज को पढ़ना है। तफसील से इंशाल्लाह ताला बाद में बात करेंगे। अब तेजी से इन अल्फाज को एक एक करके पढ़ दें, क्योंकि अजान का भी वक्त हो गया है। जी जी, पहला लफ्ज क्या है जी? अल बैतु, जी। अद्दीकु, जी। अल मुदर्रिसु, अल बाबू, अत्तालिबु, अस्सुक्करु, अद्दफ्तरु, अल अखु, अल अखु द ब्रदर, अर रसूलु, अल वजहु, अस सदीकु, अस सदीकु, अल कुरानु, अस सलातु, अल काबतु, अर रअसु, अल इस्बाउ, अल इस्बा द फिंगर, अस साबुन, अस साबुनु साबुन आपका द सोप, अस जुफ्रु, जुफ्र कहते हैं नाखून, आपका ये उंगली का नाखून है, अज़ुफ्रु फिंगर नेल है, ये ध्यान में रखिएगा। और अभी बड़ी वसी जुबान है, तो जो पाँव का नाखून होगा उसकी डेफिनेटली कोई और अरबी होगी। अल फजरु, अल फजरु आपकी फजर की नमाज, या आप इसे कहते हैं द डॉन। अज़-ज़ुहरु आपका द मिड डे या द मिड डे प्रेयर। अल असरु आपका जो है आपके असर का वक्त, या द अर्ली आफ्टरनून। अल मगरिबु द सनसेट, या आपकी वो जो नमाज है। और अल इशाउ द अर्ली नाइट, या द अर्ली नाइट प्रेयर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा लेसन जो है अदरसुस सालिसु वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला ये मुरायन, इस पे बात करके तो हम अपना चौथा सबक शुरू करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।